بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک 2026 میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے چینل کا نام ہے AB یوٹیوب عبدالواحد۔ میرے چینل پر الحمدللہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء اور دیگر نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل اور دیگر فطرانے کے مسائل موجود ہیں۔ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں، انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ پیارے بھائیوں، آج میں جس مضمون پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی کہ طاق 5 راتوں میں یہ 5 اعمال کرنے والے پر جنت عاشق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ 5 اعمال کریں گے تو جنت آپ سے محبت کرے گی، جنت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں تاکہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، لیکن یہ جو 5 اعمال بتانے جا رہا ہوں پیارے بھائیوں، یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر جنت خود بھی خود عاشق ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا ہے کہ روزہ رکھنے والوں پر، جو بھی روزہ رکھتا ہے جنت اس کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، 11 مہینے سجایا جاتا ہے، خوبصورت۔ حالانکہ جنت تو جنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو روزے دار ہے اس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے کہ میرے بندے ان میں آئیں گے پیاس اور بھوک کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، تو جنت ایسی تیار ہو جا کہ وہ دنیا کی تمام چیزیں بھول جائیں۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا کھانا عبادت ہے، روزے دار کا پینا عبادت ہے، روزے دار کا بیٹھنا عبادت ہے، روزے دار کا چلنا عبادت ہے، روزے دار کا پیارے بھائیوں معاملات کرنے عبادت ہے، اور روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ روزے دار جب سوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی جب نماز کے ثواب کی باری آئی، جب یعنی کہ دیگر قرآن پاک پڑھنے کے ثواب دینے کی باری آئی، تو دیگر اعمال کی ثواب کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ثواب عطا کیا، لیکن ایسے نہیں جیسے روزے دار کو ثواب عطا کیا۔ فرمایا جب روزے دار کو ثواب دینے کی باری آئے گی تو بے حساب و اکرام، بے حساب و کتاب اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلا وہ بندہ جو روزہ رکھنے والا ہے، تو ان آخری عشرے میں اور دیگر تمام مہینے میں آپ نے روزے تو رکھے ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ بات نہیں ہے کہ صرف افطاری وقت ہی روزے دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ فرمایا روزے دار تمام دنوں میں جب بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سنیے گا، دوسرا وہ بندہ پیارے بھائیوں جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، کسی کا روزہ افطار کرا دینا۔ پیارے بھائیوں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک روزے رکھنے والے کو ثواب ہے، ایسے روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے میوے کھلائے گا۔ جنت کے میوے اللہ اس کو کھلائے گا جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور یہ میرے آقا کی بہت پیاری سنت ہے
یہ لفظ عام نہ سمجھنا، یہ باتیں عام نہ سمجھنا پیارے بھائیوں، یہ میرے آقا کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آپ تب تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مسافر، کوئی مہمان آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھا لیتا۔ تو پیارے بھائیوں، تیسرا فرمایا اس زبان کی حفاظت کرنے والا، جو بندہ بھی زبان کی حفاظت کرتا ہے پیارے بھائیوں، جب بھی صبح ہوتی ہے تو یہ زبان، تمام اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ زبان ایسی زبان ہے جو روزے کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے، لیکن ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں۔ ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ساتھ چگلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نماز ہم نہیں پڑھتے مکمل۔ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں بھی انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا نصیبوں میں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نمازی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یعنی کہ جتنے ہم نیک ہیں، جتنا ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، بھائی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں بھائی، پھر ثواب ہوگا پیارے بھائیوں، ورنہ ثواب نہیں ہوگا۔ زبان کی حفاظت جو آدمی بھی کرتا ہے وہ اپنے روزے کو مکمل پا لیتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو سنیے گا پیارے بھائیوں، چوتھے نمبر پہ آدمی وہ جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ ان طاق راتوں میں ہم نے سب سے زیادہ کون سا کام کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ان طاق راتوں میں دعائیں مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب ہم دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی دنیا آخرت اللہ بہتر فرما دے گا۔ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھ 700 مقبول نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اپنی دنیا کو بہتر فرما لو اور اپنی آخرت کو بہتر بنا لو پیارے بھائیوں۔ تو فرمایا قیامت کے دن آواز آئے گی، اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ والے کون ہیں؟ میرے آقا فرمایا جو دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ والوں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو قرآن حدیث اور اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت اور حضور کی محبت میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، اور ان طاق راتوں میں اللہ سے دعائیں کریے۔ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ دعائیں کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا پانچواں وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ آپ جنت کے مستحق بن جائیے انشاءاللہ۔ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔